خبر ملتی ہے کہ 3 بچیاں گھر سے گئی ہیں باہر بازار سے سودا سلف وغیرہ لانے کے بہانے اور گھر واپس نہیں آئی ہیں۔ ہم وہاں پر اپنی فیلڈنگ لگا دیتے ہیں، اپنے مخبران کو وہاں پہ مامور کر دیتے ہیں۔ بچیوں کی ایج اتنی کم ہے اور وہ تینوں بچیاں گھر سے غائب ہیں، کسی بھی طرح کوئی بھی ان کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ کسی ایک بچی کا رابطہ تھا ملزمان کے ساتھ، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بچی کون سی ہے۔ ایک بہت بڑا منظم گینگ ہے جو ابھی تک ہمیں بات سامنے آئی ہے پرائما فشائی، کسی طرح سے باتوں میں پھنسا کے فیوچر کے اچھے خواب دکھا کے باہر نکالنا، پروسٹیٹیوشن اور ہیومن ٹریفکنگ کی طرف دھکیل دینا۔ خدا نخواستہ اگر وہ لاہور کی حدود سے باہر چلی جاتی تو ہمارے لیے یہ ناممکن ہو جاتا کہ ہم ان کو ریکور کر لیں بغیر کسی نقصان۔ ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ 3 بچیاں گھر سے گئی ہیں باہر بازار سے سودا سلف وغیرہ لانے کے بہانے اور گھر واپس نہیں آئی ہیں۔ اس پہ ان کے پیرنٹس پہلے تو ویٹ کرتے ہیں، جو ان کا نیچرل ریئیکشن تھا، لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد وہ ان کو پولیس تک آنا پڑتا ہے۔ وہ پولیس میں اپنی رپورٹ کا اندراج کراتے ہیں کہ بچیاں اس طرح سے غائب ہیں۔ اب بچیوں کی عمر بہت کم ہے، 17 سال، 16 سال اور 12 سال۔ بچیوں کی ایج اتنی کم ہے اور وہ تینوں بچیاں گھر سے غائب ہیں، ینگ بچیاں ہیں، کسی بھی طرح کوئی بھی ان کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ اس چیز سے ہم بہت زیادہ الارم ہو گئے اینڈ وی تھاٹ کہ ہم نے اس کیس کو بہت جلدی آن پرائیورٹی بیسس سالو کرنا ہے۔ ایونچولی کچھ دیر بعد ہمیں ساتھ ہی ایک اور سائملٹینیس پیرالل میں ایک اور نیوز ملتی ہے کہ 3 بچیاں ہیں جن کو اس طریقے سے وحدت روڈ کے مقام کے اوپر ایک گھر میں بند کر کے رکھا گیا ہے، اور ارد گرد کے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ان بچیوں کو ان کی مرضی کے بغیر، ان کی کنسنٹ کے بغیر رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی اس طرح کا کلو ملتا ہے تو وہ ہمیں انفارمیشن وہاں سے ملتی ہے۔ ہم وہاں پر اپنی فیلڈنگ لگا دیتے ہیں، اپنے مخبران کو وہاں پہ مامور کر دیتے ہیں کہ اس کی مزید چیک اس کو کرتے رہیے گھر کو۔ ایونچولی کچھ دیر بعد ہمیں یہ بات ان کے باہر نکلنے میں، اندر جانے میں، جس طرح سے وہ لوگ جنہوں نے اغوا کر کے ان بچیوں کو اندر بند کر کے رکھا ہوتا ہے، جو ان کا مینر ہوتا ہے، جو ان کا پوسچر ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہوتی ہے کہ سم تھنگ فشی از گوئنگ ان دس ہاؤس۔ تو وہ یہ بات ہمارے مخبران کے تھرو ہمیں کنفرم ہو جاتی ہے کہ واقعی اس گھر میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ تو اس سے ہمارا جو بھی خدشات ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہیں۔ ایونچولی ہم اس گھر کے اوپر ریڈ کرتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ، اور ان بچیوں کو نہ صرف ہم بحفاظت وہاں سے ریکور کر لیتے ہیں بلکہ اس کے جو پرنسپل ایکیوزڈ ہیں اس کیس کے محسن، ان کو بھی ہم وہاں سے اریسٹ کر لیتے ہیں۔ مرکزی ملزم محسن بتا رہے ہیں، تو اس کے گینگ میں اور کتنے ممبران تھے؟ کیا وہ گرفتار ہوئے یا ان تک پہنچنے کے لیے کوئی ٹیم تشکیل دے دی؟ ان کی اریسٹ کا جو عمل ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ مین ہم نے جو ایکیوزڈ ہے ان کو اریسٹ کر لیا، لیکن ان کے گینگ ایک بہت بڑا منظم گینگ ہے جو ابھی تک ہمیں بات سامنے آئی ہے پرائما فشائی ڈیورنگ دا پروسیس آف انویسٹیگیشن۔ ان کا جو گینگ ہے وہ پہلے بچیوں کو، ان کا جو موڈس آپرینڈائی ہے وہ گھر سے لیور کر کے باہر نکالنا، کسی طرح سے باتوں میں پھنسا کے فیوچر کے اچھے خواب دکھا کے باہر نکالنا، پھر وہاں سے ان کو کسی بھی طرح سے ساتھ لے جانا اور پھر استعمال کر کے پروسٹیٹیوشن اور ہیومن ٹریفکنگ کی طرف دھکیل دینا۔ اور ان کے جو مین یو کین کال دیٹ ڈمپنگ گراؤنڈ، وہ دیٹ از ٹورڈ ساؤتھ پنجاب۔ ان کا بھی پلان یہی تھا کہ اگلی صبح جس گھر میں انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا، یہاں سے اگلی صبح انہوں نے یہاں بچیوں کو ساؤتھ پنجاب لے کے جانا تھا۔ اچھا، جنوبی پنجاب جا کر انہوں نے لڑکیوں کو فروخت کر دینا تھا۔ 3 لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کی بہت قریب بھی ہیں، بہت پیاری بھی ہیں، اور اولاد سب کو پیاری بھی ہوتی ہے، تو ایسے میں والدین کا رویہ کیا تھا جب انہوں نے کمپلین کی اور جب ان کو ریکور کر کے آپ نے باحفاظت ان کے حوالے کی، تو آپ کو کیا شک گزر رہا تھا؟ پھر اس کو کس طرح ریکور کیا آپ نے کہ اس کی آنرنگ فیلنگ نہ ہو جائے؟ بالکل اس طرح کے کیسز میں ایونچولی یہی ہوتا ہے، اور ہم نے بچیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے سوچنا تھا۔ بچیوں کو وہاں سے بحفاظت بازیاب کرانا ایک پورا معرکہ تھا، اگر تو دوسرا معرکہ ان کو ان کے والدین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ان کے والدین کے ساتھ بھیجنا کہ وہ آئندہ بھی محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ نارملی پیرنٹس جیسے اس کیس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پیرنٹس جو تھے وہ پہلے شروع میں تو بہت پریشان تھے، they were anxious کہ پتہ نہیں ان کی بچیاں کہاں گئی ہیں، کسی نے ان کو مار کے پھینک دیا ہے، کسی نے ان کے ساتھ کچھ غلط کر لیا، کہیں آگے نکال دیا۔ خدا نخواستہ اگر وہ لاہور کی حدود سے باہر چلی جاتی تو ہمارے لیے یہ ناممکن ہو جاتا کہ ہم ان کو ریکور کر لیں بغیر کسی نقصان کے۔ تو پہلے تو پیرنٹس جو تھے وہ بہت زیادہ اینکشیس تھے، لیکن ونس دیٹ بچیاں واپس آ گئی تھیں تب تک کسی طرح سے پیرنٹس کو یہ ریئلائزیشن ہو چکی تھی کہ وہ بچیاں کس طرح سے گھر سے نکلی ہیں۔
یعنی کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ایک بچی جو ہے وہ ملزمان میں سے کسی ایک کے ساتھ رابطے میں تھی، اس کو پہلے بیلا پھسلا کے باہر تک لایا گیا۔ محسن کے ساتھ ہی رابطے میں تھی یا محسن نے آگے ایک بندہ کھڑا کیا تھا؟ ان کے گینگ میں عموماً ان لوگوں نے ایک کم عمر کا ہی ایک لڑکا بندہ جو ہے وہ بچی کو لیور کرنے کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو یس ہی واز ورکنگ ایز دا فرنٹ مین۔ تو جب بچیوں کو ہم واپس لے کر آئے تو ان کو بحفاظت اپنے پیرنٹس کے حوالے کرنا دیٹ واز بگ ٹاسک فار اس، کیونکہ جو پیرنٹس تھے آلریڈی وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر رہے تھے کہ آپ کی بچی کا نہیں، آپ کی بچی کا رابطہ تھا۔ 2 آف دا گرلس ور کزنس، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ کسی ایک بچی کا رابطہ تھا ملزمان کے ساتھ، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بچی کون سی ہے دونوں میں سے، ایک 16 سالہ بچی ہے، ایک 17 سالہ بچی ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر رہے تھے۔ تو ہم نے اس چیز کو پھر سیکرٹ ہی رہنے، تو جب ہم نے ان بچیوں کو پیرنٹس کے ہینڈ اوور کرنا تھا تو دیٹ واز چیلنجنگ فار اس، کہ ہم نے اس بات کو انشور کرنا تھا کہ فیوچر میں پیرنٹس اپنی بچیوں کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہ رکھیں، ان کو مینٹلی اور ڈیمیج نہ کریں، کیونکہ ایک بچی اگر اپنے گھر کا محفوظ انوائرمنٹ کو چھوڑ کر باہر نکلتی ہے تو یقیناً وہ اسی سوچ کے ساتھ نکلتی ہے کہ پروبیبلی اس گھر سے باہر اس کو زیادہ بہتر انوائرمنٹ ملے گا، لیکن انفارچونیٹلی ان بچیوں کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ اب یہ بچیاں جب گھر واپس آتی ہیں تو کہیں ان کے پیرنٹس ان کو مزید فزیکلی ٹارچر نہ کریں یا ان کو مینٹلی ٹارچر نہ کریں اس بات کے اوپر، تو پیرنٹس کو اس بات کے لیے کنونس کرنا کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اپنا رویہ اس کے بعد مزید بہتر کرنے کی، بلکہ ان کو تو ضرورت ہے۔ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے بچیوں کو، اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر لینی چاہیے کہ اس کو کوئی لڑکا یا کوئی آدمی، کوئی شخص تنگ کر رہا ہے، کوئی فون کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ باہر آؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں آپ کو فیوچر آپ کا اچھا کر دوں گا۔ تو اس حوالے سے بچوں کو بھی آگاہی ہمیں دینی چاہیے تاکہ وہ ٹریپ نہ ہو جائیں، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے ہاتھوں میں زیادتی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا سوشلی ایک المیہ ہے کہ بچوں اور پیرنٹس کے بیچ میں ایک جنریشن گیپ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے۔ بچے کانفیڈنس کے ساتھ، اسپیشلی بچیاں اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ باتیں شیئر نہیں کر پاتی ہیں، جو بھی ان کے ایموشنز ہوتے ہیں، جو اب بچے ٹین ایج سے گزرتے ہی ہیں اس سارے پروسیس سے۔ آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں اب یہ ٹائم آ گیا کہ وی شوڈ نارملائز کہ بچے اپنے پرابلمس، اپنی فیلنگس، اپنے تھاٹس اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر، تاکہ جب ان کو پیرنٹس کی طرف سے اتنا کانفیڈنس ہوگا تو لامحالہ وہ ایسی کوئی بات اگر ہوگی تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اور پیرنٹس وڈ انڈرسٹینڈ کہ اچھا اگر یہ چیز چل رہی ہے تو اس کا فیوچر یہ ہے، تو وہ اپنے بچوں کو رائٹ ٹائم پر اس چیز سے روک بھی سکیں گے۔ ستم کے آگ سے پھولوں نے گلشن کو۔ اچھا بیٹا آپ پڑھتے ہو؟ آپ پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ 13 سال ہے، تو یعنی کہ آپ کو ہونا چاہیے تھا کلاس 6 یا 7 میں۔ ہم لوگ آپ کے لیے بکس لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ایج کے حساب سے جو کام آپ کا بنتا ہے وہ پڑھائی کرنی، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھ سے پرومس کرو، پڑھو گے نا؟ آپ ان کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، یا آپ دونوں بہنوں کا گفٹ ہے ہماری طرف سے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ پڑھو، کیونکہ پڑھنے سے جو ہے وہ آپ کے اندر آئے گا شعور۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نیشا۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ 11 سال۔ تو آپ نے ہونا تھا کلاس 6 میں، ہے نا، اپنی ایج کے حساب سے۔ تو آپ پڑھو گے نا؟ پرومس؟ پڑھو گے نا آپ؟ کون سے اسکول میں جائیں گے یہ لوگ بچے مجھے بتائیں؟ ہے، ٹھیک ہے، میں آؤں گی دوبارہ آپ سے ملنے اور میں چیک کروں گی کہ نیشا اور مہک کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے چیک کرنا ہے، اور اب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے بچوں کے اوپر توجہ دینی، اس عمر میں بچوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے،